مصر کے عزیز کا محل ہے، دروازے بند کیے جا رہے ہیں اور ایک کمرے کے اندر بند۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مصر کا حسن پوری دنیا میں مشہور ہے، اور پھر اگر عزیز مصر کی بیوی ہوگی، کتنی خواتین میں اس کا انتخاب ہوا ہوگا، اس کا حسن کیسے ہوگا۔ اور یہاں یوسف علیہ السلام کی جوانی ہے، تنہائی میسر ہے، دروازے بند ہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، خبر بھی کسی کو نہیں ہے، سارے حالات میسر، جوانی ہے، وہاں سامنے حسن ہے، دعوت بھی اس کی طرف سے دی جا رہی ہے، اور دروازے بند ہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے بندے، تو جس وقت مجھے اپنی خوشحالیوں میں یاد رکھے گا نا، تو مجھے اپنی عزت کی قسم، میں تمہاری مصیبت میں تمہیں نہیں بھولوں گا، تمہاری تنگیوں میں میں تمہارے لیے راستے کھولوں گا۔ آج یوسف علیہ السلام خوشحال ہیں، عزیز مصر کے گھر میں ہیں، بادشاہ کے محل میں رہتے ہیں، شاہانہ زندگی ہے، گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ حضرت نے اس وقت اللہ کو یاد کیا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، میرے رب نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، میں کیسے ناشکری کروں؟ مجھے تو اپنے بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا تھا، مجھے تو بھائی قتل کرنے کے مشورے کر رہے تھے، میں اس رب کا احسان کیسے بھول سکتا ہوں جس نے مجھے اس کنویں سے نکلوا کے، منڈی سے بکوا کے عزیز مصر کے گھر میں شاہی محل کا مہمان بنا دیا، میں اس کے حکم کو توڑ دوں؟ معاذ اللہ، انہ ربی احسن مثوائی۔ حالات بدلے، جیل میں گئے، عرصہ گزارا، اس جیل کی تنہائیوں میں اللہ نے نکلنے کے اسباب پیدا کیے یا نہیں کیے؟ تم خوشحالی میں مجھے یاد رکھو، میں تمہاری قید میں، تمہاری جیل میں، تمہاری مصیبت کے وقت تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور کیسے یاد رکھوں گا؟ کہ جیل سے نکلتے ہی وزیر خزانہ بنا دیا، کچھ عرصہ گزرا، مصر کے بادشاہ کے انتقال پر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ جیل سے نکلنے والا اپنے آپ کو چھپاتا ہے، سزا بھگت کے آیا ہوں، لوگ کہیں گے جیل سے آیا ہے۔ رب کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، فَاذْكُرُونِي، میرے بندو تم مجھے یاد رکھو اپنی خوشحالیوں میں، اذکرکم، میں تمہاری مصیبت میں تمہیں یاد رکھوں۔ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد رکھو اس فرش پر، اس زمین پر، اذکرکم، میں تمہیں عرش پہ یاد رکھوں۔ اور یاد رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان بھول بھی جائے۔ ہمیں اپنے رب کی یاد میں تو بھول ہو سکتی ہے، مگر رب کو ہماری یاد میں بھول ہو سکتی ہے؟ لا یضل ربی ولا ینسا، اس کی شان تو یہ ہے، نہ وہ بہک سکتا ہے، نہ غافل ہو سکتا ہے، نہ وہ بھولتا ہے۔ فاذکرونی، تم مجھے یاد رکھو اطاعت کے ساتھ، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، ساری مخلوق کو تمہاری اطاعت میں کھڑا کر کے۔ تم ایک رب کی اطاعت کرو، ساری مخلوق کو میں تمہاری اطاعت میں لگا دوں گا۔ عجیب بات یہ ہے، شخص دوڑ کے آ رہا ہے، استاد جی پیڑا دم کر کے دے دیں، آٹا دم کر کے دے دیں، روٹی کے ٹکڑے پہ دم کر دیجئے۔ کیوں؟ بھینس دودھ نہیں دیتی، گائے دودھ نہیں دیتی۔ کبھی سوچا کریں، ہمارے ماتحت جو ہیں، ہماری اولاد، گھر کی خواتین، بیوی، اپنے خادم، نوکر، یہاں تک کہ اپنے جانور اور ساری مخلوق، یہ اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے، یہ خادم ہے۔ کبھی غور کیا کریں، اگر ان خادموں اور ماتحتوں کی طرف سے اطاعت میں کمی آ رہی ہے، سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے اپنے رب کی اطاعت میں کمی شروع کر دی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا بندہ رب کا اطاعت کر رہا ہو، وہ اطاعت سے رب کو یاد رکھ رہا ہو،
اور اللہ مخلوق کو اس کی معصیت میں ڈال دے؟